صالح کس کو کہتے ہیں صاحب؟ فرماتے ہیں امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ، والصالحات كل ما استقام من الاعمال بدلیل العقل والکتاب والسنہ۔ صالحات کہتے ہیں ہر وہ عمل جو دماغ، قرآن اور حدیث اس کے مطابقت میں ہو، وہ عمل صالح ہے۔ عمل صالح کس کو کہیں گے؟ جو قرآن کے مطابق ہو، جو سنت نبوی کے مطابق ہو اور عقل کے مطابق ہو۔ یہ یاد رکھو کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن یا حدیث شریف، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل، ان کی سنت یا قرآن کا کوئی حکم عقل کے خلاف نہیں جاتا۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ جو عقل کے خلاف جائے وہ قرآن اور حدیث نہیں ہوتی، اور نہ وہ اسلام ہوتا، نمبر ایک۔ اور دوسری بات یہ کہ عقل ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ عقل قرآن اور سنت کے خلاف جائے۔ اب اگر کہیں پر تناقض دکھتا ہے، کسی کو یہ دکھتا ہے کہ بھئی یہ تو عقل میں نہیں آ رہی بات، بعض لوگ بولتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن میں حکم ہے کہ وراثت جب تقسیم ہو تو عورت کو ایک حصہ، مرد کو 2 حصے رہتے، یہ تو بات سمجھ میں نہیں آئی، تو عقل کی کمزوری ہے، یہ ریسرچ کی کمزوری ہے، عقل کی کمزوری ہے، نالج کی کمزوری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عقل صحیح نہیں ہے۔ عقل کو صحیح کریے، اچھے سے اسٹڈی کریے، اچھے سے محنت کریے، آگے پیچھے کے آیتیں پڑھیے، بہت سمجھ میں آ جائے گا، سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا اگر عقل کو اچھا کر دیا تو۔ ایک اچھا عقل کبھی بھی قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں جا سکتا ہے۔ اگر دونوں میں کہیں ٹکراؤ معلوم ہو رہا، کوئی حدیث شریف پڑھ رہے ہیں جو بالکل دماغ میں نہیں قبول ہو رہی کہ یہ صحیح کیسا ہو سکتا ہے، تو 2 میں سے کوئی ایک بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث شریف نہیں ہے، راویوں کی غلطی ہے، من گھڑت ہے، موضوع ہے، غلط پہنچی ہے، جی تالیف السند ہے یا تالیف المتن ہے، کسی اعتبار سے وہ اس میں غلطی ہو رہی ہے، یہ بھی امکان رہتا۔ اور زیادہ امکان اس بات کا رہتا ہے کہ دماغ خراب ہے، زیادہ امکان۔ حدیث شریف کی سند پہ اور آیت کریمہ کے معنی پر جو بحث افراد کرتے ہیں، ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ ایسے افراد اس پہ گفتگو کرتے ہیں جنہوں نے اپنے عقل کو ان علمی امور پہ بات کرنے کے لیے تیاری نہیں کیا۔ زندگی بھر جو ہے وہ گلی ڈنڈا اور کرکٹ کھیلنے میں وقت گزار دیا، جی نہ کالج کی پڑھائی کی، نہ مدرسے کی پڑھائی کی، نہ استاد کے پاس وقت گزارا، نہ کیا کہتے ہیں کسی مرشد کے سامنے بیٹھ کر اللہ کی ضرب لگایا، نہ اخلاص پڑھا، نہ ماں باپ کی بات سنا، نہ کچھ کام کیا۔ زندگی کے ہر محاذ پر جو ہے اپنے نفس کی منمانیاں کیا، اور اس کے بعد بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی، وہ آیت میں ایسا کیوں ہے، جی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس کو کیا کہیں گے کہ اس کا دماغ برابر نہیں ہے، اس کا دماغ برابر نہیں ہے۔ ہم وہ نہیں کہتے، کسی کو عیب نہیں دلاتے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جو کام کرنے جا رہے ہو اس کے حساب سے تیاری بھی کر لیجئے، اس کے حساب سے تیاری بھی کر لیجئے۔ ایک مہمان گھر کو آنا ہے تو اس کے لیے تیاری کرنا ہے، ایک میچ کھیلنا ہے تو اس کی تیاری کرنا ہے، جاب کرنا ہے تو اس کی تیاری کرنا ہے۔ قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے کوئی تیاری نہیں کرنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چائے خانے میں بیٹھے بیٹھے، دوستوں کے ساتھ بیٹھے بیٹھے لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی ہم کو یہ آیت نہیں سمجھ میں آئی، وہ حدیث شریف نہیں سمجھ میں آئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ قرآن ہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، وہ صحیح ہی ہے، اور وہ حدیث ہی ہے، اور حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور وہ 100% صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، اور بالکل عقل کے مطابق ہے۔ تیری عقل خراب ہے، اس کو صحیح کر لے، تیری عقل خراب ہے تو اس کو صحیح کر لے۔ یہی کہنا پڑے گا لوگ سے، عامت الناس سے یہی کہا جائے گا کہ اپنے عقل کو مضبوط کریے، علم میں اضافہ کریے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی تو ایک بات سن لے کہ ایسا کیسا، آدھی حدیث پڑھ لے کہ ایسا کیسا، آدھی آیت پڑھ لے کہ ایسا کیسا۔ نہیں، ایک آیت پڑھنے سے نہیں، کئی آیتیں پڑھنا پڑتا، کئی احادیث پڑھنا پڑتا، اور کیا کہتے ہیں جو بھی واقعہ، جو بھی تاریخ اسلام میں ملتا ہے، واقعہ کا بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑتا، آگے پیچھے سیاق سباق، تطبیق، حالات، سب اصول وغیرہ پڑھنے کے بعد اگر دماغ میں نہیں آیا تب یہ سوچنا پڑے گا کہ واقعی میں یہ حدیث شریف ہے یا حدیث شریف نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ عمل صالح کہتے ہیں جو قرآن، حدیث اور عقل کے مطابق ہو، جو چیز ان تینوں چیز کے مطابق ہو جائے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ عمل صالح ہے۔